اللہ رب العزت کی حمد و صلوات و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء حبیب کی بیا شفیع رضا نبی اکرم شفیع معظم و مجسم دار حاصل کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر مظلوم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم الباب عزیز القدر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یاد رکھنا اس آیت مبارکہ کا پہلا مصداق صحابہ کرام نے بعد میں کوئی ہو رہے سبحان اللہ۔ آج اس جمعہ مبارک کے اجتماع میں آپ احباب کے سامنے تعظیم مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پروٹوکول کی ادا فرمایا ہے۔ آج میں تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے آپ چند گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو تسی اپنی آوازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کبھی بلند نہیں کرنے کا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ بلانا ہے کہ یہ تسی ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ یہ نہ ہوئے کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، لا تشعرون، اور تمہاروں پتہ بھی نہ چلے۔ ساری زندگی کے اعمال کے ضائع نہ ہو جائیں اور تمہاروں پتہ بھی نہ چلے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے دو شان نزول بیان فرمائے۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ میں دو قبیلے آ گئے، انہوں نے آپس میں کوئی معاملات سن۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شیخ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب دو قبیلیاں کا معاملہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ میں پیش آیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق چاہتے سن کہ اس قبیلے کا فلاں سردار بن جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے سن کہ فلاں بندہ سردار بنے۔ شیخین کے درمیان جب تکرار ہوا نا، تکرار ہونے ہونے تھوڑی جی آواز ہے وہ بلند ہو گئی، سبحان اللہ، تکرار ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تھوڑی جی آواز بلند ہو گئی، اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ نہ ہوئے کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، اس بعد صحابہ کا ایک عالم
اینا خاموش ہو گئے کملی والے کی بات کا دن اپنی آوازوں کو جو پست کر دیتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اونچا سانس بھی نہیں لیں گے کہ کدھر مدینہ والے ماہی کی بات کا دن سبھی ادب بھی نہ ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ادب کے نام میں ہوڑی بولے کہ کملی والے نے کتنی بار پوچھنا پیدا کہ عمر تو سن کیا کیا ہے کملی والے نے کتنی بار پوچھنا پیدا کہ عمر کیا کیا تو سن اتنا ہولی بولتے پہلے رب تعالیٰ نے انہاں لوگوں نے ذکر فرمایا کہ جڑے آواز کو بلند کرنے کے نبی دی آواز دے اتے انہاں دا انجام کیے تے جدوں صحابہ اپنی آوازاں پست کر لیا ہولی بولن لگ پے پھر انہاں دی شان وچ رب نے قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ رب نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی فرمایا وہ لوگ کہ جڑے اپنی آوازاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں ہوڑا رکھتے ہیں رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ فرمایا ایک لوگ نے کہ رب تعالی نے جن ہاتھ دل و تقوی نے پرہیزگاری کے واسطے چن لیا ہے ایک لوگ نے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے واسطے رب تعالی نے منتخب فرمایا جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اونچی آواز نہیں کرنی تھوڑی آواز اونچی نہ ہوئے پھر صحابہ کے اندر اتنا ادب آ گیا کہ صحابہ کو اگر لوڑ پہنی نا کملی والے نے دروازے سے جا کے دروازہ کھڑکان دی تے دروازہ لکڑی دا نا تے جا کے کملی والے نے دروازے کو ہاتھ نال یا تھیلی دے نال تلی نال نہیں کھڑکا دے بلکہ آپ نے ہاتھاں دے ناخناں دے نال دروازہ کھڑکا دے اللہ سبحان اللہ ناخناں دے نال دروازہ کھڑکا دے کہ کدھر اونچی آواز نال دروازہ کھڑکے تے بے ادبی نہ ہو جائے بلکہ حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے گھر لکڑی کا دروازہ نہیں لگایا آپ نے ایک پردہ لٹکایا کپڑے کا پردہ لٹکایا لکڑی کا دروازہ نہیں لگایا کسی نے پوچھا یاد کی وجہ کی ہے تو اسی دروازہ کیوں نہیں لگایا تو فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑوسی تے گوانڈی نا لکڑی کا دروازہ اس واسطے نہیں لگایا کہ کتنے کسی نے زور دے نال دروازہ بند کر دیا کملی والے دے گھر بے ادبی نہ ہو جائے کدھر دروازے بند کر دی آواز آ جائے کملی والے دی بار کر دے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے نوجوانوں کے اتنا ادب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے درد ادب دسیا انہاں لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جڑے محبوب کریم علیہ السلام دے بارگاہ دے وچ ادب دے نال رہندے نے پہلے رات کا قرآن سن لو پھر حضرت سنت بابو کا کلام سن لو سبحان اللہ جنہاں کو قرآن سن کے لطف آتا وہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں کو پیر بابو کا کلام سن کے لطف آتا وہ بھی بولو سبحان اللہ اللہ کے خدا الذین آمنوا أولئك
نبی کی کرنی ہے تعظیم، پھر تسبیح پھیرنی ہے، پھر کرنی ہے عبادت، پھر پتہ چلے گا کہ یہ تسبیح پھیریاں دا مول پیدا کہ نہیں پیدا، بھئی یہ تسبیح پڑھیں گے تو بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، تے آنکھوں نے سنا دے حوالے دے آنکھ فرماتے نے علم پڑھے ایک قدر جوہر میں بنا دے جڑے ہون ذات ایک کمی میں ہو پتر کدے اے سونا نہیں بندا ہمیں چڑھیے وچ اے لگی میں ہو شوم کرو کدتا دل ملدی ہمیں ہون لکھ اے خزینے ہو بچو عدب الجات نکاح ملبا ہو ہمیں مریے وچ مدینے پہلا شان نزول مفسرین کرام نے دوسرا شان نزول بھی بیان فرمایا ہے، جا کے تو بولو سبحان اللہ، حالت میں شان نزول بیان کرنا حالت تقریر نے شروع نہیں کی تھی، ایک پہلا شان نزول، دوسرا شان نزول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ ایمان والو اپنی آواز نبی دی آواز کو کدے بھی بلند کرنا نہیں، یہ صحابی رسول صلی اللہ حضرت ثابت بن قیس نے نا کرنا تو تھوڑا جب اونچا سنتے سن، تھوڑے جب بہرے سن، اس واسطے جدو بولنا دے خود بھی اونچے بولنا، کیونکہ بھئی جس بندے کو خود لوگ اونچا سنتا ہوئے نا انہوں یہ لگتا ہے کہ اگلے نو بھی اونچے ہی سنتا ہے، وہ اس واسطے تھوڑا جب دوسرے دی بنسبت کچھ ہی بولتا ہے، جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ حضرت ثابت بن قیس روندے روندے گھر آ گئے، تے جڑی حویلی دے وچ گھوڑے بنے سن نا گھوڑے اپنے آپ کو اس حویلی دے وچ واڑ کے نا اپنے گلے وچ رسی پا لے تے ہاتھاں میں رسی بن لئی پیراں میں رسی بن لئی تے کہتے ہیں کہ یہ جڑی آیت نازل ہوئی ہے نا کہ نبی دی بارگاہ وچ اونچا نہیں بولنا تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے، یہ میرے حق دے وچ نازل ہوئی ہے کیونکہ میں اونچا بولنا تے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو نبی دی بارگاہ وچ کیتی گستاخی، تیرے دے عمل میں گیا تے تیرا ایمان میں گیا تے سب کچھ گیا، تے اپنے آپ کو رسی دے نال بنیا تے دن بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے تے دل دے وچ ارادہ ہے کہ اتنی دیر تک ہون میں نہیں جانا جتنی دیر تک حضور نے مینوں خود نہ بلایا، سبحان اللہ، جتنی دیر تک مینوں حضور نے نہ بلایا اتنی دیر تک میں کملی والے دی بارگاہ وچ نہیں جانا، کی منہ لے کے جاواں گا، جے سونے نے پوچھ لیا تو کی جواب دیواں گا، تو نبی دی بارگاہ دے وچ کچھ ہی بولے ہے، اے آیت ہی تیرے حق دے وچ نازل ہوئی ہے، تیرے تے اعمال بھی ضائع ہو گئے تے ایمان بھی جاتا رہیا، 40 دن اپنی حویلی دے وچ اپنے آپ کو سزا دے طور تے بن کے رکھیا، 40 دن تے دن بھی روندے رات بھی روندے، یہ لوگ 40 دن پورے ہوئے نا، حضور علیہ السلام نے کیا کہا تھا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ثابت بن قیس کتنے، کملی والے نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جا پتہ کر کیا کہ ثابت بن قیس کتنے، جا کے پتہ کیتا نا کہ حضرت ثابت بن قیس اپنی گھوڑے والی حویلی وچ اپنے آپ کو بن کے صدا دے جا رہے، دن بھی روئی جا رہے تے رات بھی روئی جا رہے تے ہاتھ جوڑ کے کملی والی بات دی بارگاہ وچ ساری سیلیبریشن کی جا رہے، سبحان اللہ، پتہ حضرت ثابت بن قیس کی کہندے نے نوجوان والے میں جا
کی جا رہے کہتے سنیا آقا میں کمزور رہا پر معذور رہا سنیا کمزور رہا تے مجبور رہا سنیا تیرا مجرم ہاں آقا پر معذور رہا کہنا تو سنائی اونچا دیتا ہے آل کہتے سنیا میں مننا تیرے درجہ مجرم پر سنیا معذور رہا سونیا مننا کہ ہر قدم تے سونیا ہر قدم تے ڈولیا تھڑکیا عربی ڈولیا سونیا میں مننا کہ ہر قدم دے سونیا میں تھڑک بھی گیا میں ڈول بھی گیا پر سونیا کی کرا جرم بارتے ہیں پر معذور ہے نا آجا واللہ زلفہ دے مالک ہو لگا تیرے نہیں اکھان دا یہ مالک ہو لگا نوجوان کے سے حق رسول جا کے پتہ کیتا حضرت صاحب پر تحصیل دے اللہ تعالی محمد رسول اللہ اپنے آپ کو بنے جب نبی رب پیغام گیا حضرت صاحب پر تحصیل میری جان دل سے جانے آگے میرا دل بڑا خوش ہو گیا میرے مدینے والے مہینے یاد جیدہ زندگی بھی سونی تے موت بھی شہادت والی تیرا جنت بھی عطا کرے گا سبحان اللہ آپ اس بولے ہیں سبحان اللہ کملی والے نے تیرے نام عطا فرمائے کہ ثابت تو میری بارگاہ میں شیدہ ادب اللہ نے نبی کا تو ادب کیتا ہے پھر ہویا کی جنگ یمامہ کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو شہید ہو گئے نا تو ایک بندے نے کیا کہ آپ کے جڑی زرہ پہنی ہے نا اس زرہ بڑی قیمتی ہے اور دل میں خیال آیا کہ میں زرہ اتار کے گھر لے جانا کیونکہ کوئی ویختا ہے کہ انہیں زرہ جب اتاری نا اتار کے گھر لے جا کے نا تندور دے وچ رکھی تے تندور دے اتنے ڈھکن دے کے نا تو اتنے گھوڑے کی زین اکٹھی وہ اتنے رکھ دیتی جب رات پہ گیا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو خواب دے وچ آئے خواب دے وچ آئے تو فرمایا میں خواب دے وچ آیا تو یہ خواب نہ کہ تیرے سمجھ آنا یہ پکی گل کرنا ہے تیرے نال کہ تیرے خواب سمجھ کے سرسری جی گل نہ سمجھ لینا میں پکی میری گل کرایا تے حقیقت دے وچ میں آیا اب میری گل ذرا دھیان نال سننا میں شہید ہویا تے فلاں بندے نے میری زندہ اتار کے نا وہ گھر لے گیا تے اونے اپنے تندور دے وچ رکھی ہے تندور دے ڈھکن دے کے نا تے اوتے گھوڑے کی کاٹھی بھی رکھی ہے سبحان اللہ فرمایا اس بندے کو زندہ لے کے نا تے اونوں ویچ کے صدقہ کر دے میرے نام دا تے جا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جا کے میرا پیغام دے دے کہ اس بندے نے چوری کی ہے میری زرہ تو جب مدینے جائے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سے عرض کریں کہ حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں تو ہماری بارگاہ میں سے میرا ایک غلام قید ان آزاد کر دیا
جیڑا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ادب رب انہاں نوں مقام کی دیندا ہے اے تے بڑی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ صحابہ نے کملی والے دا کیویں ادب کیتا کیویں ادب کیتا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں شادی کرتے تھے نا تے ایک دن کملی والے نے حضرت عائشہ کے درمیان نا کسی بات تے تکرار ہو گیا